جی ناظرین، ایک نیا محاذ بھارت کے لیے کھلا، وہ ہے سکم، جہاں پہ بھارتی فوج اور چین کے فوجیوں کا آمنا سامنا ہوا۔ پہلے وہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھانا۔ جی اور یہ صاحب، یہ بھارت ہر جگہ پنگے کرنے سے باز نہیں ہے۔ یہ کرنل کی اوقات ہے، وہ جو چینی ہے نا، وہ عام سا وہ بارڈر، اس نے پوچھا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور مجھے آرڈر ملا ہے کہ اس کو اسیس کر۔ ڈسپیوٹڈ ایریا کہتے تم کہا نکلو یہاں سے۔ اس نے کہا بات مت بڑھاؤ، ہم نکل جاتے ہیں۔ اس نے کہا نکلو یہاں سے۔ اس کو نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ تم پتھر تو نہیں مارو گے ہمارے اس کے اوپر؟ اس نے کہا کہہ رہا نکلو، دباؤ جائے یہاں سے، اور وہاں سے نکل گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نیپال میں انڈیا جو ہے وہ ایک سڑک بنا رہا ہے اوپر سے علاقے کے ساتھ، جو کہ سکم کی طرف سے ہوتے ہوئے نکلتی ہے آگے۔ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا دیکھیں، جو ہمالائز ہے نا، ہمالائز پر جو سارا ایریا ہے، جس میں تبت آتا ہے، جس میں سکم آتا ہے، جس میں بھوٹان آتا ہے، جس میں نیپال آتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ناگالینڈ اور میزورام اور یہ سارے علاقے جو ہیں ساتھ ساتھ اس کے پھر آگے پھر نیچے بنگلہ دیش کے اوپر کا جو سارا علاقہ آ جاتا ہے، آسام کا علاقہ آ جاتا ہے۔ یہ پورا علاقہ جو ہے ہمیشہ سے انڈیا کے لیے ایک درد سر رہا ہے۔ چائنیز نے اس کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں کے ایک زمانے میں روہنگیا رہا کرتے تھے، اور روہنگیا کو انگریزوں نے اٹھا کے اراکان جو ہے صوبہ وہاں جا کے رکھ کر دیا تھا۔ نیپال کے ساتھ انڈیا کی ہمیشہ سے ایک دشمنی رہی ہے۔ میں آپ کو اس بات بتاؤں جو مزدار بات کہ میرا 1991 میں ڈرامہ آیا، تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے وہاں پر ایک ساتھ نیپالی تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا ڈرامہ نیپال میں دیکھا جا رہا ہے، میرے بچے دیکھ۔ میں نے کہا آپ کو، کہتے ہیں ہم انڈیا کی دشمنی میں پاکستان کے ڈرامے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اور بہت شدت سے دیکھتے تھے ڈرامے۔ آج بھی آپ کسی نیپالی سے ملے نا، تو اس کے اندر سے انڈیا کے ساتھ اس کی ایک دشمنی، حالانکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو مت اور بدھ مت ہے، یہ اس کی جنم بھومی ہم ہے، کیونکہ گوتم بدھ جو تھا وہ وہیں سے آگے جا کے وہاں سے ہو کے وہاں پہنچا تھا سانچی کے علاقے میں، اور وہیں سے اس نے گیان حاصل کیا تھا۔ اس وقت انڈیا نے وہاں ایک روڈ ڈسپیوٹڈ ایریا میں، یہ پہلے آج سے کو 20 سال پہلے چائنا نے شروع کی تھی، تو انہوں نے ڈسپیوٹ ہوا تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جیسے ہے ویسے چل۔ انڈیا نے اب شروع کیا اور اس پہ ان کے ہنگامے شروع ہیں کہ ہم یہ روڈ نہیں نکلنے دیں گے۔ روڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا وہاں پہ چائنا کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ کر کے وہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ بات آپ کی انڈیا کی یہ ہے کہ انڈیا اس وقت جتنا بھی اسلحہ بنا رہا ہے، اس سے دنیا کو یہ جسٹیفائی کیا ہوا ہے کہ میں چائنا کے خلاف اکٹھا کر رہا ہوں، اور چائنا کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے اب اس وقت دنیا کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ انڈیا اور چائنا کی وار۔ کیونکہ پاکستان کی وار سے تو چائنا کی اکانومی تباہ نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان کی وار اگر ہو رہی ہوگی تو چائنا بیچ میں آئے گا، تو دو لوگ چھڑانے والے ہوتے ہیں، تو جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کو 2 تھپڑ اور زیادہ مار کے اس کو پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر چائنا بیچ میں کود پڑے اس بار کے اندر تو انٹرنیشنل کمیونٹی خود بخود اس کو کودنا پڑے گا۔ تو اس وقت وہ بیسیکلی یہی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طور پہ چائنا کے ساتھ اس کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ کھلے۔ جب وہ ڈسپیوٹ کھلے گا تو پھر وہ چائنا کی اور انڈیا کی اگر وہ چیز ہوگی تو 10-15 دن بھی لڑائی چل گئی تو اکانومی جو ہے وہ کسی حد تک تباہ ہو جائے گی۔ یہ ہے اصل میں وہاں کا کرائسس۔ اس کرائسس کے اندر سب سے زیادہ ہوپ فل چیز جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ انڈیا کا جو کشمیر ایشو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا جائے گا۔ اس کی ایک ریزن، جس ریزن کو انڈیا بھی سمجھتا ہے، دنیا بھی سمجھتی ہے، کہ چائنا کا ڈسپیوٹ انڈیا کے ساتھ صرف ایک بنیاد پہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ the CPEC has to be controlled۔ کیونکہ اگر CPEC جو ہے اگلے 1.5 سال کے اندر اس نے اپنی کم از کم 25-30% پرفارمنس انٹرنیشنل لیول کی شروع کر دینی ہے، تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ پھر اس کی ترقی کو پھر روکا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ 68 کنٹریز یورپ کا جب سامان یوں جانا شروع ہوا، جنہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں وہاں سے نکلنا شروع ہوا، وہاں سے جہاز پہ بیٹھا، جہاز پہ بیٹھ کے کسی نے بیلجیم پہنچا، کوئی ناروے پہنچا، کوئی سویڈن پہنچا، سعودی عرب سے تیل آیا، اپنا نائجیریا سے تیل آیا، وہاں سے پروڈکٹس آئے، گندم آئی، یہ تو ایک پھر اس کو جیسے سویز کو کوئی نہیں روک سکا تھا، جیسے پاناما لیک کو کوئی نہیں روک سکا تھا، جیسے اپنا جو اس کا ہے گولڈن ہارن کو کوئی نہیں روک سکا تھا، پھر یہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ جب بن جائے تو پھر اس کی جو ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں گے، کہ اس میں سے اکیلے چین کے جہاز تو نہیں چلنے، اور چین کے ہاں تو دنیا بھر کی فیکٹریز کھڑی ہوئی ہیں، اور پھر واپسی پہ جو ان کی انرجی کی، تو اس کو چاہتے یہ ہیں کہ یہ ابھی کمنس ہونے سے پہلے اس کو روکا جائے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر چین کو ڈسپیوٹڈ ایریا along with گلگت بلتستان کو کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ انڈیا نے اس طرف سے اس لیے روکا ہے کہ اگر وہ اکسائی چین کی طرف سے چین حملہ آور ہوتا ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اکسائی چین کی طرف سے اگر کارگل کے راستے پہ آ کے وہ یہاں آ کے چائنیز فورسز بیٹھتی ہیں تو آپ کا گلیشیئر تو گیا، سیاچن گلیشیئر تو انڈیا کے ہاتھ سے گیا،
وہ تو روٹ ہی کوئی نہیں اس کا پر کھڑا رہ ہی نہیں سکتا. یعنی 2 پوسٹوں پہ ہم جا کے بیٹھ گئے تھے تو وہ بالکل انڈیا ٹریپ ہو گیا تھا مکمل طور پہ. اور وہ جب اس اونچائی سے نیچے جب آئیں گے تو کشمیر کی ویلی جس میں آپ آلریڈی اس کے ڈسپیوٹڈ ہیں تو وہ چلا جائے. یہ بیسیکلی آپ دیکھیں یہ کرنل ان کا اس کی اوقات کس لیول کی ہے وہاں پر چائنیز کے سامنے. اور اگر ڈبل ڈسپیوٹ یہاں پر کھل گیا اور تیسرا محاذ طالبان کا افغانستان میں کھل گیا تو آپ خود سوچیں کہ انڈیا کا ساتھ آنا کس نے ہے, سوائے اس کے کہ انٹرنیشنل فورسز کو اسلحہ بھیجیں یا کچھ کہیں. لیکن جنگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ ہمیشہ پاگل پن میں لڑی جاتی ہے. جس وقت ہٹلر نے روس کا مقابلہ کیا تھا اور روس کی طرف فورسز بھیجی تھی تو ہٹلر نے لوگوں کو اس سطح پہ کھڑا کر دیا ہوا تھا کہ اکیلے سمجھا تھا کہ اکیلا جرمنی جو ہے, جرمن قوم جو ہے پوری دنیا پہ قابو کر سکتی ہے. اور جب وہاں پہنچا ہے اور اس وقت جو برف کے اندر وہ گھسا ہے اور برف کے اندر جب اس کی واپسی ہوئی تو 20 لاکھ اس کے فوجی جو ہے تباہ برباد ہو گئے. تو اسی فرور میں, اسی غصے میں, اسی بوسٹنگ میں نکلتا انڈیا نے اس وقت اتنا بوسٹ کر دیا ہوا ہے اپنی قوم کو, اپنے ان لوگوں کو. کسی کو شیو کا اوتار بنا دیا ہوا ہے تو کسی کو وشنو کا بنا دیا ہوا ہے تو کسی کے ہاتھ میں تیر پہنا کے آگے پیچھے گوپیاں تو بیچ میں کنہیا بنا دیا ہوا ہے تو کسی کو کچھ. ہر کوئی جو ہے وہ ہنومان بنا ہوا ہے اور ہر ہنومان کی دم کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ لنکا کو آگ لگانے کے چکر میں. ایسا نہیں ہوا کرتا. جنگ از اے سیریس بزنس اور اس جنگ کے سیریس بزنس کے اندر ایک بات ہم آج بھی کہتے ہیں, کل بھی کہتے ہیں کہ جو اروندھتی رائے نے کہا تھا کہ انڈیا کو کشمیر سے آزادی کی زیادہ ضرورت ہے بنسبتاً کشمیریوں کو انڈیا سے آزادی کی, کہ اگر انڈیا کی بارڈر کے اوپر یہ 2 علاقے رہ گئے, خالصتان کا نعرہ اور کشمیر کا نعرہ, تو انڈیا ساری زندگی پاکستان سے جنگ نہیں کر سکتا. جن باغوں سے اس نے گزر کے جانا ہے اس کے ارد گرد اس کے دشمن رہ جائیں گے. جن کھیتوں اور کھلیانوں سے اس نے گزر کے جانا ہے بارڈر پر اس میں اس کو دشمن رہ جائیں گے. جن مکانوں کے اوپر اس نے مورچے لگانے ہیں اس میں ان کو دشمن رہیں گے. دشمن کی موجودگی کے اندر بارڈر کے اوپر کس سے لڑائی جاتا, ڈرون کا معاملہ گیا, وہ ختم ہو گیا مسئلہ. چلا یہ بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مشن اسار کا اور بلڈ پلازما کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اور کورونا کے مریضوں کے علاج پر, اس کے بارے میں بات.